السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ڈائریا، یا ہم عام زبان میں لوز موشن کہتے ہیں بچے کو، یا دست یا اسال۔ یہ بچوں کی ایک انتہائی اہم بیماری ہے۔ پوری دنیا میں یہ بچوں کی اموات کا جو ہے تقریباً سیکنڈ لیڈنگ کاز ہے۔ دنیا میں ہر سال تقریباً 5 لاکھ سے اوپر بچے ڈائریا سے مرتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر ڈائریا کو پریونٹ کیا جائے یا اس کا علاج کیا جائے تو بہت ساری زندگیاں بچ سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈائریا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈائریا کی جو سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق اگر بچہ دن میں 3 یا 3 سے زیادہ لوز سٹول پاس کرے، لوز اس کا مطلب ہے جو پیسٹی چھوٹے بچے دن میں زیادہ پاس کرتے ہیں وہ ڈائریا نہیں ہے۔ اسی طرح جو فارمڈ سٹول جتنے بھی پاس کرے دن میں وہ اس کو بھی ڈائریا نہیں کہیں گے۔ تو لوز سٹول دن میں 3 مرتبہ سے زیادہ اگر بچہ پاس کرے اسے ڈائریا کہتے ہیں۔ تو ڈائریا ڈیفینیشن کے حساب سے 2 قسم کے کیٹیگریز میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ جسے ایکیوٹ ڈائریا کہتے ہیں، یعنی کہ شدید ڈائریا جو فوری طور پر ہوتا ہے، جو 14 ڈیز یا 2 ہفتے سے کم کے عرصے میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اور دوسرا ڈائریا جو 14 ڈیز سے زیادہ رہتا ہے اس کو کرونک ڈائریا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا آپ اسے دائمی کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن وہ ایکیوٹ کے ڈیفینیشن سے پھر نکل جاتا ہے۔ تو ہم آج ایکیوٹ ڈائریا کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ایکیوٹ ڈائریا کے کوزز یا وجوہات کیا ہیں؟ بیسیکلی ڈائریا جو ہے خوراک کے ذریعے یا خوراک کے جو نالی کے ذریعے، جب جراثیم خوراک کی نالی میں ہمارے اسٹمک میں انٹسٹائن میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ اس کو انفیکشن کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہاں پہ سوزش ہوتی ہے، وہاں پہ سوجن ہوتی ہے، اور وہاں پہ پانی اور الیکٹرولائٹ جو ہے نا خارج ہونا شروع کرتے ہیں ایک ریئیکشن کے طور پہ، اور یوں بچے کو ڈائریا ہوتا ہے۔ کس قسم کے جراثیم ڈائریا کرتے ہیں؟ وائرل ڈائریا جو ہے نا، جو ایکیوٹ ڈائریا سب سے کامن ہے، جس میں روٹا وائرس جو ہے سب سے عام ہے، اور اس کے علاوہ بیکٹیریل ڈائریا جس میں ای کولائی کا ڈائریا سب سے عام ہے، اور کئی بیکٹیریا 4-5 کامن بیکٹیریا ہے، وہ ان کی وجہ سے بھی ڈائریا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پروٹوزوا یا امیبا سے ڈائریا ہو سکتا ہے، پیراسائٹ سے۔ ٹھیک ہے، اور جو سب سے کامن جو موسمی ڈائریا ہوتا ہے وہ یوزولی اس کی جو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر لوز سٹول کے ساتھ بلڈ اور میوکس آ جائے تو اسے ڈائسینٹری یا بلڈی ڈائریا کہا جاتا ہے۔ ڈائریا سے کیا پیچیدگیاں، کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام پانی کی کمی، جسے ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں، جو ڈائریا سے ہو سکتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کا مطلب جسم کا پانی جو ہے نا بچے کے جسم سے نکل جاتا ہے، یا بچہ الٹی شروع کرتا ہے، یا ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو ہے لیکوڈ سٹولز کی وجہ سے پانی کم ہو جاتا ہے، اور اس پانی کی کمی کی وجہ سے جسم پہ بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح پانی کے ساتھ ساتھ نمکیات جس میں سوڈیم اور کلورائڈ اور پوٹاشیم وغیرہ نکل جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بچے کو جو ہے نا نمکیات کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ڈی ہائیڈریشن کے سائنس کیا ہیں؟ سب سے پہلے بچے میں پانی کی کمی کی سائنس یہ ہے کہ پیاس بچے کو بہت زیادہ لگتی ہے، بچہ پانی زیادہ پینا شروع کرتا ہے، دودھ زیادہ پینا شروع کرتا ہے، اس کو پانی پینے دیں، دودھ پینے دیں۔ اور اس کے علاوہ جو بچے کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے کی جو آنکھیں اندر دسی ہوئی ہوتی ہیں، جو انٹیریور فرنٹنل یا تالو ہے، جو سر کے اوپر والا جو حصہ، جو نرم حصہ ہے یا سافٹ سپاٹ ہے، وہ اندر کو دسا ہوتا ہے۔ اور اس طرح اور دوسری چیز جو ہے بچہ شروع میں تو اریٹیبل یا چچڑا ہوتا ہے، لیکن جب سیویئر ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو بچہ جو ہے چچڑا ہونے کے بجائے بہت سست ہو جاتا ہے، کھا پی نہیں سکتا بالکل، اور بے سود سا پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ سیویئر ڈی ہائیڈریشن کی سائنس ہے۔ بچے کا جو یورین ہے وہ کم آ جاتا ہے، تو جب چھوٹا بچہ ہے تو اس کا ڈائپر خشک ہو جاتا ہے، یورین نہیں آتا، تو یہ ایک ڈی ہائیڈریشن کی سائنس ہے۔ تو یہ سائنس جو ہے نا
بہت ریڈ الرٹ والے سائن ہیں. اس میں بچے کو فوراً ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت ہے، یا شروع میں اگر ہاسپٹل نہیں لے جاتے ہیں تو اس کو بچے کو پانی ORS دینے کی ضرورت ہے تاکہ بچے کا ڈی ہائیڈریشن والی سٹیٹس کو پریونٹ کیا جا سکے. اگر پانی پراپرلی نہ دیں، ORS اس وقت پراپرلی نہ دیں اور بچے کو فیڈ پراپرلی نہ دیں تو بچے کا یہ حالت بگڑتی جائے گی، اور ڈی ہائیڈریشن، سیویئر ڈی ہائیڈریشن، اور اس کے بعد شوک میں تبدیل ہو سکتا ہے، جو کہ بچے کے مختلف اعضاء جس میں خاص کر کڈنی کو نقصان ہو سکتا ہے، اور بچہ شوک کی وجہ سے دوسرے آرگنز کو بھی نقصان ہوتا ہے. اب علاج کیا ہے بچے کا؟ اب علاج مینلی ہم نے بچے کے جسم کے پانی کو کم ہونے نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے. ری ہائیڈریٹ کرنا ہے. سب سے کامن وے ری ہائیڈریٹ کرنے کا ORS، یا جسے ہم عام زبان میں نمکول کہتے ہیں. نمکول کے پیکٹس آپ نے دیکھے ہوں گے. WHO کا جو نمکول ہے وہ سب سے بہتر ہے، اس کو یوز کریں. اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے ایک لیٹر پانی میں ڈال کے پانی کو پہلے جو ہے نا اچھی طرح ابال کے پھر ٹھنڈا کر کے 1 لیٹر میں بڑا پیکٹ ڈال کے پھر بچے کو پلاتے رہیں. اگر بچہ وومٹ کر رہا ہے، کچھ اندر نہیں رکھ رہا ہے، تو بہتر ہے بچے کو ہاسپٹل لے جائیں تاکہ اس کو IV سے ڈرپ دے دیں اور بچے کو ری ہائیڈریٹ کریں. تو ایکیوٹ ڈائریا کا جو علاج ہے، فوری اور مکمل علاج ORS سے ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو کوئی میڈیسن دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں تو ہم جو نسخہ ہمیں نظر آتا ہے، سفیکسیم، انٹامیزول، بسمول، فلیجل، یہ چیزیں نہ دیں بچے کو، یہ نقصان ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈائریا بند کرنے والی دوائیاں جیسے وہ جو اینٹی ڈائریل ہیں، اور اس طرح جو بسمول، بسمت اس میں ہے، اور جو ہاضمے اور اس کے لیے ڈائریا بند کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. لیکن یہ بچے میں جب ڈائریا اب بند کرتے ہیں تو اس سے اور نقصان ہو جاتا ہے. جراثیم جنہوں نے نیچرلی نکلنا ہوتا ہے وہ اندر ہی رہ جاتے ہیں، پیٹ پھول جاتا ہے، بچے کا ڈائریا دیر سے ٹھیک ہوتا ہے. اگر آپ صرف ORS دے دیں، بچے کا ڈائریا 4 سے 7 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر بلڈی ڈائریا ہے، بچے کو میوکس ہے، تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اور ہو سکتا ہے اس کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑے. لیکن جو واٹری ڈائریا ہے اس کے لیے کسی انٹامیزول، کسی سیفیکسیم اور کسی بسمول کی ضرورت نہیں. یہ اپنے ذہن میں رکھیں. ORS دے دیں بچے کو. 6 مہینے سے چھوٹا بچہ ہے تو اس کو ماں کا دودھ کنٹینیوس پلا دیں. ماں کا دودھ نہیں ہے تو پھر بچے کو فارمولا دودھ دے دیں، ٹھیک ہے. اور بچے کو ہائیڈریٹ کرتے رہیں، پانی کی کمی نہ ہونے دیں. ایک اور دوا جو ڈائریا کو جلدی سے ٹھیک کر سکتا ہے وہ زنک ہے. زنک کیونکہ ہمارے جو ایپیتھیلیم ہیں ان کو جلدی سے ریپیئر کرنے میں وہ کرتا ہے، اور جو غذا کی کمی ہے اس میں زنک کی کمی ہو سکتی ہے. تو زنک جو ہے بچے کے ڈائریا کو جلدی ٹھیک کرنے میں مدد دے سکتا ہے. تو زنک کا بھی آپ بچے کو دے سکتے. زنک مختلف شکلوں میں، ٹیبلٹ کی صورت میں جن کو آپ پانی میں حل کر کے دے سکتے ہیں، سیرپ کی صورت میں دے سکتے ہیں، تو وہ ڈائریا کو بہتر کرتا ہے. علاج سے زیادہ پریونشن زیادہ اہم ہے، یعنی کہ ڈائریا کی روک تھام وہ کیسے کر سکتے ہیں. کیونکہ ڈائریا جو ہے خوراک کے ذریعے، جراثیم کے ذریعے اندر جاتا ہے. یعنی کہ اگر ہمارے آس پاس گندگی زیادہ ہو، پانی گندا ہو، ٹھیک ہے، اور ہماری سینیٹیشن گندی ہو، اور کبھی کبھی بچہ نیچے سے کچھ منہ میں ڈال دے، ٹھیک ہے، یا پھر ہم ہاتھ دھوئے بغیر بچے کو خوراک دے دیں، یا پھر بچے کا جو بوٹل ہے اس کو صحیح سے نہ دھوئیں، تو اور یہ کام کریں تو بچے کو ڈائریا ہو سکتا ہے، اور وہ غذا کے ذریعے غذا کی نالی میں جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر بچے کو پانی صاف دے دیں، ابال کے دے دیں، ابلے ہوئے پانی میں دودھ بنا کے دے دیں، ٹھیک ہے، ہاتھ وغیرہ دھو لیں، بچے کی صفائی کا خیال رکھیں. دودھ جو ہے نا رکھا ہوا دودھ نہ دیں، ٹھیک ہے، ہاتھ صابن وغیرہ سے اپنا ہاتھ دھو لیں. اور ایک بہت اہم کام جو ہے، فرسٹ 6 منتھ تک بچے کو مدر فیڈ کرا دیں. مدر فیڈ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. جتنا زیادہ مدر فیڈ کریں گے ڈائریا اتنا کم ہوگا. اور اس کے علاوہ
جو ویکسینیشنز ہیں آج کل ویکسین میں روٹا وائرس بھی شامل ہے، تو روٹا وائرس کی ویکسین کرائیں، وہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو ہے نا زیادہ تر احتیاطی تدابیر سے روک تھام ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، علاج بعد کی بات ہے جب ہو جائے، لیکن احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھیں، اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو ہیلتھ ایجوکیشن یعنی کہ صفائی، ہاتھ صابن سے دھونا اور انفیکشن کیسے پھیلتا ہے وہ ضروری ہے، وہ کر دیں تو ڈائریا کا رسک کم سے کم ہوتا جائے گا۔ اور جب اگر ڈائریا ہو جائے تو بچے کو جو ہے نا پانی کی کمی کو روکیں، بچے کو ORS دیں، غیر ضروری اینٹی بائیوٹک نہ دیں، سیفیکسیم، انٹامیزول، بسمول، فلیجل نہ دیں پلیز بچے کو۔ اینٹی بائیوٹک سے اور مسئلے خراب ہو جاتے ہیں، بیکٹیریل اوور گروتھ ہوتا ہے، کبھی کبھی کلاسٹریڈیم بیکٹیریا جو کلاسٹریڈیم ڈیفیسل ہے وہ آ جاتا ہے، اور ڈائریا جو ہے نا پرولونگ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 10 دن کے بعد بھی آپ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈائریا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں تو وہ پرولونگ ہوگا۔ اینٹی ڈائریا بند کرنے والی چیزیں نہ دیں، صرف بچے کو پانی کی کمی کو کم کریں، نمکول دیں۔ اور بچے کی غذا کا خیال رکھنا ضروری ہے، دودھ بند نہیں کرنا، اکثر مائیں دودھ بند کرتی ہیں، دودھ پلانا جاری رکھیں، پانی بچے کو پلاتے رہیں، اور اسی طرح نرم غذا بھی دیں جس میں آپ دہی دے سکتے ہیں، بچے کو کیلا دے سکتے ہیں، غذا جاری رکھیں، غذا بند نہیں کرنا۔ دہی ایک اچھی غذا ہے جس میں پروبائیوٹکس ہوتی ہیں اور بچے کا ڈائریا کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح کھچڑی دے دیں بچے کو، نرم غذا، اور اس سے بچے کا نیوٹریشن کی کمی نہیں ہوگی، یعنی کہ غذائیت میں کمی ہوگی۔ اس کے علاوہ کیلا ایک نرم غذا ہے جو مدد کرتا ہے بچے کے اسٹول کو فارم کرنے میں، سو نرم غذا جاری رکھیں، دودھ بند نہیں کریں۔ امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں۔ ایک بات ضروری ہے کہ بچے کو سیلف میڈیکیشن نہ کریں، یہ سب آپ انفارمیشن کے لیے ہے۔ جب بھی بچہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور اس کے مشورے کے مطابق بچے کا علاج کرائیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔